بسم الله الرحمن الرحيم لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا لینفق چاہیے کہ خرچ کرے ذو ساعت وسعت والا آدمی من ساعته اپنی وسعت کے مطابق ومن قدر اور وہ شخص جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا قدر علیہ رزقہ کہ تنگ کیا گیا رزق اس پر اس کا رزق فلینفق بس چاہیے کہ وہ خرچ کرے مما اس چیز سے آتاہ اللہ جو اللہ نے اس کو دی لا یکلف اللہ نفسا نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسا کسی نفس کو کسی چیز کو الا ما آتاہا مگر اتنا جتنا اس کو دیا سیجعل اللہ ان قریب اللہ کر دے گا بعد عسر تنگی کے بعد یسرا آسانی پیدا کر دے گا اللہ تبارک و تعالی تنگی کے بعد آسانی کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا کہ وہ عورتیں جو دودھ پلانا چاہتی ہیں اور ہے متعلقہ تو ان کو اجرت دی جائے اور آپس میں موافقت پیدا کی جائے اور اگر وہ دودھ پلانے میں تنگی محسوس کرتی ہے آنے جانے کے اعتبار سے یا رہائش کے اعتبار سے تو پھر اس کے لیے جو ہے بچے کے لیے دوسری دودھ پلانے والی مرضیہ کو تیار کیا جائے تاکہ وہ اس کو دودھ پلائے اب ظاہر ہے کہ اگر وہ خود عورت متعلقہ پلا رہی ہے اس پر بھی خرچ چاہیے اور اگر دوسری ہے تو اس کے لیے بھی خرچ چاہیے اب خرچہ کس اعتبار سے ہوگا اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ضابطہ بیان کر دیا فرمایا ہے کہ یہ اجرت وغیرہ جو ہے یہ اخراجات وغیرہ جو ہے یہ مرد کے ذمہ ہے تو مرد کی کیفیت کو دیکھا جائے گا کہ مرد جو ہے کتنا امیر ہے یا غریب ہے یا متوسط ہے کیا اس کی صورت حال ہے اگر واقعی مرد کے پاس وسعت ہے خرچ کرنے کے اعتبار سے امیر ہے تو پھر عمرہ والا خرچہ دے گا اور اگر متوسط ہے تو متوسط والا خرچہ دے گا اور اگر غریب ہے تو پھر وہ غریبوں والا خرچہ دے گا تو اب اس میں عورت کی کیفیت کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ مرد کی کیفیت کو دیکھا جائے گا کہ مرد کس حال میں اس لیے فرمایا لینفق چاہیے کہ وہ خرچ کرے ذو ساعت وسعت والا آدمی من ساعتی اپنی وسعت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق بعض لوگ جو ہے وہ بڑے امیر ہوتے ہیں خرچ کرنے کے اعتبار سے فضولیات پر تو بہت خرچ کرتے ہیں لیکن جب شرعی طریقے سے ان کو کہا جائے کہ یہ خرچ کرو تو اس وقت کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں اس لیے نان و نفقہ کے اعتبار سے اللہ نے اگر وسعت دیا تو اس کو پھر وسیع کر کے خرچ کرنا چاہیے ہاں اعتدال ضرور ہونا چاہیے اسی لیے فرمایا ہے کہ خرچ میں بھی اعتدال کرو زیادہ فضول خرچی کرو نہ تنگی کرو اپنی وسعت کے مطابق لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ نہیں کر رہے اور جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں ہزاروں روپے اڑا دیتے خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پر جو ہے گانے بجانے والی عورتوں کو جو ہے ہزاروں روپے نہیں لاکھوں دے دیتے نہ اس کا کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ ہے وہی پیسے جو ہے کسی خیر کے راستے میں خرچ کر دو شر کے راستے میں کیوں خرچ کر رہے تو اس لیے فرمایا لینفق ذو سعۃ من سعتی ومن قدر علیہ رزقہ اور وہ شخص جس پر
اس کے رزق کو تنگ کیا گیا، یعنی اس کے پاس مال کی کمی ہے، تو فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، بس وہ خرچ کرے جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اسی کے مطابق، جیش کر کے۔ یہ ایک ضابطہ جو بیان کر دیا، فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتا، اللہ کسی کو مکلف بناتا ہی نہیں ہے، تکلیف دیتا ہی نہیں ہے، الا ما آتا اللہ، ما آتا، مگر جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب پر ہے، اور اولان حول بھی ہے، مال نامی ہو اور اس پر پورا سال گزرے، پھر اللہ نے زکوٰۃ جو ہے وہ واجب کی، اور وہ بھی کتنا ہے 40واں حصہ، تاکہ وہ سچ کے مطابق ہو۔ ایک آدمی غریب ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی احکامات ہیں اگر ان پہ غور و فکر کرے تو اللہ نے وسعت کے مطابق جو ہے وہ حکم دیا، وسعت کے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ نے جو مکلف انسان کو کیا ہے اس کی طاقت کے مطابق ہے، الا ما آتا اللہ، جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اسی کے مطابق جو ہے کیا۔ تو یہاں بھی مرضیہ کو، دودھ پلانے والی کو جو نان و نفع دینا ہے، خرچ دینا ہے، اس کی وسعت کے مطابق ہے، جتنی وسعت ہوگی اسی کے مطابق دینا چاہیے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، یہ مردوں کے لیے عجیب خوشخبری ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تنگی کے بعد آسانی پیدا کرتا ہے، اس لیے فرما ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، فرما تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر کوئی تنگ دست ہے تو پریشان ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں مانگتا رہے اللہ سے، حلال کی پھر روزی مانگتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ صحیح رخ پہ جا رہا، اگر اس کا رخ بھی صحیح نہیں ہے تو پھر تنگی کے بعد آسانی کیسے پیدا ہوگی؟ تنگی کے بعد آسانی اس کے لیے پیدا ہوگی جو صحیح رخ پہ جا رہا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہت سارے اسباب ایسے پیدا دیتے ہیں کہ تنگی کے بعد اس کے لیے آسانی اور سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا عبدك ورسولك صل على المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين، اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف، اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما وعلى مرضانا ومرضى واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاء، اللهم إنا نعوذ بك من الهم، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، صلى الله تعالى على النبي أجمعين برحمته.